آپ نے بیوی کو خوش کر دیا، اتنی ساڑیاں پہنا دی، اتنے کپڑے پہنا دیے، اتنا گولڈ پہنا دیا، اتنی کاروں میں پھرا دیا، اتنا نام پہ زمینات خرید لی. اللہ گواہ ہے اتنا سب کرنے کے باوجود بھی بیوی کے عمل کی اچھے عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی. جنت میں درجہ ملے گا. جنت میں جانے کا موقع جب مل جائے تو فرشتے کہیں گے مولا یہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا. مولا بولیں گے 90 درجے پہ ہے، 12ویں درجے پہ ڈال دو. لیکن یاد رکھو کتنا بھی حسن سلوک بیوی کے ساتھ کر لے، کتنا بھی حسن سلوک اولاد کے ساتھ کر لے، کتنا بھی حسن سلوک بھائیوں کے ساتھ کر لے، کتنا بھی حسن سلوک بھائیوں کے ساتھ کر لے، جنت میں درجات بلند ہوں گے. لیکن جنت کا دروازہ تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کھلے گا. جس نے ماں کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کھلتا ہی نہیں، کھلتا ہی نہیں، کھلتا ہی نہیں ہے. آپ بولیں گے بھائی میں تو بہت بڑا عاشق ہوں، اولیاء اللہ کا دیوانہ ہوں، رسول اللہ کا عاشق ہوں، کیا میرے لیے بھی نہیں کھلے گا؟ میں کہوں رسول اللہ خود بند کر دیں گے. آپ پوچھیں کیسے مولانا یہ کیسی بات ہو گئی؟ ہاں ہمارے حضور ماں باپ کو چھوڑ کر اپنا ادب نہیں سکھائے. حضور کہے تم اپنے ماں باپ کا ادب کرو، تم جتنا ادب کرو گے تو تم کو نبی کا مقام اتنا معلوم ہوگا. ارے یہ ماں باپ کا مقام ہے تو نبی کے مقام کا عالم کیا ہوگا، نبی کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. معزز سامعین کرام دیکھو جب میرے پیارے سرکار رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آئے، سانسیں ہانپ رہی تھی. کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک فلاں صحابی ہے جن کی سانس رک رک کر نکل رہی ہے، سکتے کے عالم میں ہے، وہ مرنا چاہتے ہیں لیکن موت ان کے قریب نہیں آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس کے باپ زندہ ہے؟ صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ. حضور نے پوچھا کیا ان کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. تو جا کر ماں سے پوچھو کہ اس کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا. کیا مطلب؟ رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز کیسی تھی، رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا اس کا زکات حج کیسا تھا، رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا اس کا ایمان کیسا تھا، بلکہ سرکار نے پوچھا ماں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا. کیوں؟ رسول اللہ بتانا چاہ رہے تھے ارے بری موت وہی مرتا ہے جس کا تعلق ماں سے خراب ہو جاتا ہے، بدترین موت وہی مرتا ہے، درد کی موت وہی مرتا ہے، تباہ ہو کے وہی رہتا ہے جس کا تعلق ماں کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے پوچھا، صحابہ دوڑے ان کی ماں کے پاس پہنچے، پہنچ کر کہا کہ حضور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کا سلوک کیسا تھا. تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا مجھے بہت ستاتا تھا، مجھے بہت اذیتیں دیتا تھا، مجھے بہت تکلیفیں دیتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اس ماں کو لے آئے. حضور نے ماں سے کہا دیکھو اپنے بیٹے کو معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت ستایا، میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی. پھر حضور نے کہا دیکھو تم اسے معاف کر دو، بہت بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے. ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی. پھر حضور نے کہا دیکھو وہ بہت بری تکلیف سے گزر رہا ہے، نہ صرف دنیا اس کی تباہ ہو گئی بلکہ اس کی قبر و محشر بھی تباہ ہو گئی ہے، آپ اسے معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ وہ مجھے بہت ستایا ہے، اس کی تکلیفوں کا اثر مجھے آج تک ہے، میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی. صحابی کی ماں رسول اللہ کے دربار میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلال میں آ کر فرمایا صحابیوں جاؤ جنگل سے لکڑی جمع کرو اور اس لکڑی کو شعلے بھڑکتی ہوئی آگ لگاؤ اور اس کے اندر اس سسکتے ہوئے صحابی کی جو ہے جسم کو پھینک دو. جیسے ہی حضور نے کہا صحابہ نے فرمایا قسم رب ذو جلال کی اتنا جلال میں ہم نے حضور کو کسی اور معاملے میں نہیں دیکھا. ماں کی ناراضگی کی وجہ سے صحابی پر ہم نے حضور کو جتنا جلال میں دیکھا. اللہ اکبر. جیسے ہی صحابہ نکلے لکڑیوں کے لیے جمع کرنے، ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. حضور نے کہا اگر تم معاف نہیں کرتی تو میں دنیا کو بتا دیتا کہ وہ خدا کی دوزخ میں کیا مصطفیٰ آج دنیا میں اس کے لیے دوزخ بنا رہا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے دنیا کو جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے لیے دوزخ دنیا میں ہی بنا دی جاتی ہے. اللہ اکبر.
معزز سامعین، غور کریں کیا مقام ہے ماں باپ کا. ہم نہیں سمجھے اپنے ماں باپ کو. قسم ہے رب ذوالجلال کی، آپ کو معلوم ہے 70 خون کے خطرے، 70 خون کے خطرے ملتے ہیں تو ایک مادہ منویہ کا خطرہ بنتا ہے. مادہ منویہ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، مادہ منویہ جو مرد کے پاس ہوتا ہے، ایک خطرہ اس کا بنتا ہے. اور جب اس کے 70 خطرے جب فنا ہوتے ہیں تو دودھ کا ایک خطرہ بنتا ہے. وہ جو ماں کے سینے میں ہوتا ہے وہ اپنی جسم کی ساری انرجی، ساری توانائی، سارا خون ماں دودھ بنا کر بیٹے کو فری میں پلا دیتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اس ماں اور اس عظیم المرتبت باپ کے مقام کو آج بھلا دیا. اس لیے آج مسلمانوں میں تباہی، مسلمانوں میں بربادی، مسلمانوں میں ذلت، مسلمانوں میں رسوائی اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اپنی عزت دینے والی نعمتوں کو بھول گیا ہے. ہم کو اللہ کی نظر میں مقرب بنانے والی اشیاءوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. آج مسلمان کی تباہ و تاراجی کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ مسلمان دو چیزوں سے دور ہو گیا. ایک اللہ کے گھر سے دور ہو گیا، دوسرا اپنے گھر میں رہنے والوں کے ادب سے دور ہو گیا. دو چیزوں سے مسلمان دور ہو گیا. معزز سامعین اکرام، ایک اور حدیث پاک، یہ بھی الحمدللہ صحیح مسلم شریف کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. رسول اللہ نے کیا فرمایا، ذرا غور کریں. ہم حضور کے اگر عاشق ہیں، دیوانے ہیں، تو یہ حدیث کو ہم نہیں بھولیں گے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ میری تقریر کتنے لوگوں کو ذرا بری لگ رہی ہے، ٹینشن ہو رہا ہے، کیا بھائی اب تک خالی نعروں کی بات تھی، آج عمل کی بات آ گئی؟ ایسا کس کو محسوس ہو رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی. ماشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. اگر یہ موضوع انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا تو انقلاب آ جائے گا زندگی میں. دیکھیے میرے بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک قول، قربان جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کریمہ کے. یہ بھی قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رغم انف، اللہ اکبر. حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حضور نے جلال میں فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی کہ وہ ذلت اور رسوا مایوس ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ شرمندہ ہو جائے لوگوں کے سامنے. کون؟ پھر اس کے بعد حضور نے ایک بار کہا رغم انف، پھر اس کے بعد دوسری بار حضور ثم رغم انف، اس کی ناک پھر خاک آلود ہو جائے، وہ پھر سے ذلیل و رسوا ہو جائے. دو بار کہا. پھر تیسری بار ثم رغم انف، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شرمندہ شرمسار ہو جائے، ساری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے. کون؟ صحابہ نے پوچھا خیلا من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ جیسی ہستی جس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا عرش سے آگے پہنچ کر مقبولیت کا درجہ پا لیتی ہے، یا رسول اللہ ایسے عظمت و پیکر کا نبی ایسی بات کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے یہ بات کس کے بارے میں کہی؟ کس کی ناک خاک آلود ہو جائے، کون شرمسار ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسا شخص خاک آلود ہو جائے جس کو ضعیف ماں باپ دونوں ملے ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے ہو. بچپن میں ماں کا یا باپ کا کسی کا انتقال ہو گیا، یا دونوں بھی بقید ہے، حضور فرما رہے دونوں ملے ہو، ماں اور باپ، یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا اور اس کی جوانی، اس کے بڑھاپے تک اس کی ایک ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، یہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اس کو ملے ہو، اور یہ دونوں ملنے کے بعد فلم يدخل الجنہ، یہ دونوں ملنے کے باوجود بھی وہ بدبخت جنت میں نہیں جاتا.
اللہ اللہ، کیا مطلب؟ یعنی کہ دونوں ملنے کے باوجود بھی وہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ ان کا ادب نہیں کرتا، وہ ان کا احترام نہیں کرتا، وہ ان کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ان کا خیال نہیں کرتا، وہ ان کو پلٹ کر نہیں دیکھتا. ایسا اگر کوئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار فرمائے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ساری قوم میں ذلیل و رسوا ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کس کے بارے میں؟ جو اپنی ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو پالے اور ان کا ادب نہ کرے، یا دونوں کو پالے، ماں باپ کو، اور ان کا ادب نہ کرے. معزز سامعین اکرام، یاد رکھیں ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی. میرے استاد محترم حضور سیدنا طاہر رضوی القادری صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، وہ بیٹے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب اور حساب دینا پڑے گا. کون سا بیٹا؟ جو اپنی کمائی لے جا کر گھر میں دیتا ہے، اس کمائی سے ماں باپ مہینہ بھر سنبھال کر گھر میں دال چٹنی ترکاری کھاتے ہیں، اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ پیسے رکھ کر جیب میں دوستوں کے ساتھ باہر ہوٹلوں میں بریانی کھاتا ہے، لذت والی غذائیں کھاتا ہے. تو ایسے شخص کو بھی بروز محشر اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. کیوں؟ تو لذت والی غذائیں کھاتا تھا اور ماں کو سوکھی روٹیاں کھلاتا تھا. اللہ اللہ. اور وہی ماں تھی جب تو بچپن کے عالم میں تھا تو وہ ماں بیچاری خود بھوکی رہتی تھی لیکن اپنا خون تجھے پلایا کرتی تھی. تو رات بھر ستاتا تو اپنی نیند چھوڑ دیتی اور تجھ کو سلانے کی کوشش کیا کرتی تھی. تو رات پر نجاست گندگی غلاظت کر لیتا اور خود اپنا آرام چین بازو آرام کرنے والے شوہر کو بھول جاتی اور صرف تیری نجاست اور تیری کچے پن کو دور کرنے کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیتی. ایسی لذت والی ایسی عظمت والی ماں کو بھولتا اور خود خوشیاں خود عیش خود راحتیں کدا ڈھونڈتا پھرتا ہے. تو بزرگوں نے کہا کہ ایسے شخص کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. معزز سامعین کرام، ایک مسئلہ بڑا پیارا بتا دیتا ہوں. شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی نوجوان کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ حج کر سکتا ہو، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ کسی نوجوان کے پاس آ گیا، جمع ہو گیا کاروبار کے سلسلے میں، اس نوجوان نے 1 لاکھ روپیہ جمع ہونے کے بعد کوشش کیا کہ میں حج کو جاؤں، حالانکہ ماں باپ گھر میں ہیں اور ماں باپ پیسے والے نہیں ہیں، صاحب نصاب نہیں ہے، تو ماں باپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے. بیٹا صاحب نصاب ہو گیا تو شریعت کے اعتبار سے بیٹا صاحب نصاب ہے، بیٹے کے اوپر حج فرض ہے. لیکن پیارے دوستو، ایسا ہی ایک بیٹا رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جس کے پاس بوڑھے ماں باپ گھر میں تھے، بس کھانے کا غلہ ماں باپ کو ڈال دیا اور حج کو پہنچ گیا. خوب کثرت سے درود پڑھتا تھا. جب حج کر کے واپسی میں مدینہ حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. کہہ دو بھائی سبحان اللہ. حضور خواب میں تشریف لائے اور پوچھے ماں باپ کو کس حال میں چھوڑ کر آیا ہے؟ اللہ اللہ. کہا یا رسول اللہ میں صاحب نصاب ہو گیا تو میں حج کو آیا، میرے ماں باپ صاحب نصاب نہ تھے اس لیے میں انہیں گھر میں چھوڑ آیا. تو رسول اللہ ارشاد فرماتے نادان، اگر تو آنے کے بجائے وہی پیسہ دے کر اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو ہمارے پاس بھیج دیتا تو ہم خود تیرے گھر چل کے آ جاتے ہیں، ہم خود تیرے پاس آ جاتے. تو نے ماں کے مقام کو نہیں سمجھا. شریعت تو یہ تھی کہ تو حج کو آ جائے، اور مصطفیٰ کی محبت یہ تھی کہ تو اپنی ماں کو حج کے لیے بھیج دے، تو اپنے باپ کو حج کے لیے بھیج دے. یہ مقام ہے ماں باپ کا. سرکار ایسے ادب سکھا رہے ماں باپ کا، اتنا بلند و بالا مقام ہے. قربان جائیں دوستو. اب دیکھیے میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا تو گویا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایسا شخص اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. معزز سامعین، آپ بتائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 فرض ہیں. پہلا ایمان ہے، توحید و شہادت. پھر اس کے بعد یہ 4 فرض ہیں. لیکن ان 4 فرضوں کو جب کوئی مٹانے کی کوشش کرے تو ان چاروں پر بھی ایک فرض عظمت والا مسلط ہوتا ہے، اس کا نام جہاد ہے. کیا ہے بھائی؟ بولیے.
کیونکہ جب کوئی نماز مٹانے کی کوشش کرے یا قرآن مٹانے کی کوشش کرے یا حدیث مٹانے کی کوشش کرے تو اب مسلمان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے زیادہ جہاد فرض ہو جاتا ہے. اور اس دور میں جب اس کی اتنی عظمت ہے تو رسول اللہ کے دور میں تو بہت بلند و بالا عظمت تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہادوں میں شریک ہوتے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اعلان کیا، صحابیوں آ جاؤ جہاد کے لیے. معزز سامعین اکرام، صحابہ جہاد کے لیے میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے. قافلے کو حضور نے روک دیا، رات بھر قافلہ میدان میں کھڑا رہا. صبح فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی حضور کی دربار بے کس پناہ میں تشریف لائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے. صحابی نے حضور سے کیا چاہا؟ کیونکہ جو بھی صحابی آتے حضور کی اجازت لے کر جہاد میں شریک ہوتے. اور وہ صحابی آ کر اس کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کے ساتھ جہاد میں چلنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاء رجل فاستأذنه فی الجہاد، اس صحابی نے جہاد میں چلنے کی رسول اللہ سے اجازت چاہی. جہاد کی بات ہے، رسول اللہ کی صحبت و سنگت کی بات ہے. یہ وہی جہاد ہے جس کی برکتوں سے آج نماز 1400 سال کے بعد بھی زندہ ہے. یہ وہی جہاد ہے جس کی برکتوں سے آج قرآن کی 6666 آیت، اس کے تمام حروف، تمام حرکات، تمام زبر و زیر اور پیش زندہ ہے. یہ وہی جہاد ہے جس کی برکت سے آج کعبے کا طواف زندہ ہے. یہ وہی جہاد ہے جس کی برکتوں سے آج قرآن اور روزہ اور تمام احکامات اسلام و شریعت زندہ ہے. ایسی جہاد میں آنے کے لیے صحابی نے رسول اللہ سے اجازت چاہی تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال، حضور نے اس سے فرمایا، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، احیو والداکا، حضور فرماتے کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ اللہ اکبر. حضور نے اس سے پوچھا کیا تیری ماں تیرا باپ زندہ ہے؟ کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا نام یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ففیہما فجاہدا، جا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کی خدمت کر، ان کو پانی پلا، ان کو کھانا کھلا، ان کا ادب کر، ان کا احترام کر، تجھ کو جہاد میں رہنے کا ثواب نصیب ہو جائے گا. تیری جہاد یہی ہے کہ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر. تو ماں باپ کو چھوڑ دے گا، لاکھ جہادیں کرتا پھر نادان، رب تیری جہاد، تیری عبادت، تیری ریاضت، تیرا تقوی، تیری تبلیغ کو ہرگز قبول نہیں کرے گا ماں باپ کو چھوڑ کر. میں ایک سوال اس حدیث کے حوالے سے اپنی بات نہیں، اپنے نفس کی خاطر نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پوچھتا ہوں. حق و ایمان کے ساتھ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو چھوڑ کر جہاد میں جانے کو منع کیا تو پھر بوڑھے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کر 40 دن، 4 مہینے، 1 سال بوڑھے ماں باپ کو تڑپتا، پلکتا، پریشان، بیمار چھوڑ کر گھر سے نکل جانا، یہ کہاں کا دستور، یہ کہاں کا قانون ہے؟ ارے اگر تم واقعی قرآن و حدیث کے ماننے والے ہو تو آؤ مصطفیٰ کی غلامی کرو اور حدیث کی بات سنو. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر تو جہاد میں بھی نہ جا، ماں باپ کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد عظیم ہے. ایسے ہی بات میں نے ایک صاحب کے سامنے کہی تو وہ بولے مولانا ماشاء اللہ اس موضوع پہ بھی نعرے لگ رہے ہیں مگر بہت آہستہ، اتنا آہستہ کہ وہ لگانے والے کونے دکھ رہے ہی نہیں. وہ لگانے والے کونے نہیں دکھے تو نہیں دکھے، جواب دینے والے کونے وہ بھی نہیں دکھ رہے، وہ اس سے زیادہ آہستہ. پیارے دوستو، قربان جائیں ہمارے آقا کی شان. حضور نے ہم کو بتا دیا، آپ سوچ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے. حضور نے بتا دیا نہیں میرے غلاموں، تم 24 گھنٹے جہاد کر سکتے ہو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے. یہ تمہارے لیے جہاد ہے کہ تم 24 گھنٹے ماں باپ کی خدمت کرو. میں ایک صاحب کو بولا میاں یہ ماں باپ کو، یہ بیوی کو، یہ بچوں کو، یہ جوان جوان بیٹیاں گھروں میں چھوڑ کے باہر 40 دن 4 مہینے جانے کیا ضرورت ہے؟ تو بولے صاحب آپ عالم دین ہو کے ایسے بات کر رہے ہیں؟ اللہ بھائی فری میں بے عزتی ہے.
आलिम साहब की। मैं बोला भाई क्या बात है? तो बोले साहब आप आलिम दीन है, आपको तो मालूम होना चाहिए, हम अगर अपने घर में माँ बाप को, बीवी को, बच्चों को, बेटियों को छोड़ के जाते हैं तो अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। बोला उफ़ो, यही मसला मेरे को नहीं मालूम था। मैंने कहा नादान, तू बदकार, तू गुनाहगार, तू खताकार, तू सियाकार, तेरी तारीफ में जितने गंदे जुमले बोले जाए तू सजावार है उसका। और तेरे जैसे बदकार के घर की औरतों, बेटियों की इज्जत की हिफाजत अल्लाह करे तो मुस्तफा के लाए हुए दीन की अल्लाह हिफाजत कैसे ना करेगा? नादान, तेरे निकलने से आज इस्लाम बचा हुआ नहीं है, मुस्तफा के सदक़े से अल्लाह ने इस्लाम को बचा लिया है। इस्लाम को बचाने के लिए किसी मुसलमान को जिक्र की जरूरत नहीं, मुसलमान अपने आप को बचा ले तो काफी है, मुसलमान अपने घर को बचा ले तो काफी है, मुसलमान अपनी जन्नत खुद देख ले तो काफी है, मुसलमान अपने बच्चों की जन्नत बना ले तो काफी है, मुसलमान अपने बीवी को जन्नती बना ले तो काफी है, मुसलमान अपने माँ बाप की खिदमत करके अपनी जन्नत के दरवाजे का रास्ता साफ कर ले तो काफी है। वो दीन की क्या खाक खिदमत करेगा जिस दीन के बानी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुअज़्ज़ज़ साहबीन कराम, दीन हमारे जैसे लोगों से नहीं बचा। माइकल टैक्सन किसको देखकर कलमा पढ़ा? कौन सी जमात से मुतासिर हुआ? माइकल जैक्सन से किसी ने पूछा तूने कलमा किस वजह से पढ़ा? तो 1400 साल बाद भी मेरे मुस्तफा का मौजज़ा देखो, माइकल टैक्सन जवाब देता है मैंने सीरत मुस्तफा पढ़ के कलमा पढ़ा। माइक टायसन से किसी ने पूछा तूने कलमा क्यों पढ़ा, तुझे कलमा पढ़ने की कौन सी हाजत आ गई थी? तो कहा सुनो, मैं हरगिज़ कलमा ना पढ़ता अगर मेरे सामने सीरत मुस्तफा ना होती। मैं कलमा पढ़ा हूं तो मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पढ़ के मैंने कलमा पढ़ा। हमारी तबलीग से इस्लाम नहीं फैलता। अगर ऐसा होता तो आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान गालिब हो जाते। नहीं होता ऐसा। यह अल्लाह के फजल से इस्लाम जिंदा है, रसूलुल्लाह के सदक़े से इस्लाम जिंदा है, ये बुजुर्गान दीन की धूल खाक की बरकत से इस्लाम जिंदा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अलगर्स रसूलुल्लाह ने इरशाद, अब उनकी मर्जी भाई, मेरा काम था सुना दूं बस सुना दिया। ये अहले सुन्नत है। एक आदमी है जो दूर भागता, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ये गली से वो गली, वो गांव से वो गांव, ये करिया से वो करिया घूम रहा है। यह अहले सुन्नत नहीं है, यह अहले सुन्नत नहीं है। लेकिन एक बेटा है जो अपनी मां के खदमों में अपनी जन्नत तलाश करके हर रोज अपनी मां की खिदमत में तवानाई लगा रहा है, यह अहले सुन्नत है। माँ बाप की खिदमत करने का नाम अहले सुन्नत है, माँ बाप के हुकूक के अदा करने का नाम अहले सुन्नत है। कुर्बान जाओ जी मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, वो प्यारी बात मुझे याद आ रही है, बड़ी प्यारी बात है, अभी याद आ रही, ज़हन में आ रही, सुना देता हूं। एक शख्स था बनी इस्राइल का, हर रोज रात में शाम के वक्त में अपनी भैंसों से दूध निचोड़ता और पहला कटोरा प्याला ले आकर अपनी मां और अपने बाप को पिलाता। फिर उसके बाद अपनी दूसरा कटोरा निचोड़ता, अपनी बीवी अपने बच्चों को पिलाता। किसी गांव गया हुआ था, रात आए तक देर हो गई और माँ बाप को दूध ना दिया। बड़ा मलाल हो रहा है, बड़ा मलाल हो रहा है, बड़ा मलाल हो रहा है। रात देर आया, भैंसों से दूध निथारा और ले आया कर माँ बाप के सामने देखा तो क्या देखता है, चटाई पे माँ बाप सो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, रात भर वैसे ही खड़ा हो गया, माँ उठे तो पिला दूंगा। हालांकि बाजू बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। बीवी आकर कहती है वो दूध बच्चों को दे दीजिए, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, मैं भूखी हूं, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, बच्चों को दे दे। कहा बेगम एक वक्त ऐसा भी था, मैं रो रहा था तो मेरी मां ने अपने पेट पे पत्थर बांधकर मुझको दूध पिलाया था। आज मेरा बेटा रोता है तो रोने दो, मैं पहले दूध तो अपनी मां को पिलाऊंगा। रात भर खड़ा हो गया लेकर, बच्चे रो रहे बाजू, रात भर इधर खड़ा हो गया। दोस्तों दूध का प्याला लिया खड़ा है। सुबह हुई, शुआएं सूरज की जागने लगी, माँ बाप उठते हैं, जैसे ही देखे बेटा सारा ने दूध लेके खड़ा है। मां ने पूछा बेटे कब से खड़ा है?
کہا ماں رات دیر ہو گئی، آنے رات بھر کھڑا رہا۔ ماں باپ نے کہا بیٹے ہم تو سو گئے تھے، اپنے بچوں کو تو پلا دیتا۔ ماں اگر تو بھی ایسے ہی سوچ کے ایک رات بھی اگر سو جاتی تو میں روتے روتے مر جاتا۔ تو نے جب اس رات جب میں بچہ تھا تو اپنی نیند چھوڑ کر مجھ کو دودھ پلاتی تھی، اور اے ماں آج میں تیرے لیے اپنی نیند چھوڑ کر دودھ لے کر کھڑا ہوں۔ تو پیارے دوستو، صبح صبح ماں کو دودھ پلایا، پھر جا کر بھی بچوں کو دودھ پلاتا ہے، تو کیا عجب بات تھی۔ دیکھو اللہ اسی وقت حضرت جبرائیل کو اس دور کے نبی کے پاس بھیجا، نئے نبی حضرت جبرائیل کو بھیجا، یہ کہو جا کر کہ اے پیارے نبی، فلاں گاؤں میں فلاں گھر میں ہمارا